میں دعوت خطاب دیتا ہوں صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، الحمدللہ یہ میرا عظیم قائد، میرے عظیم لیڈر، میرے عظیم رہبر اور رہنما، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بھی باہر ملک سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے موٹیویشنل اسپیکر بڑے سنے ہوں گے، لیکن موٹیویشنل اسپیکر ہوتا کون ہے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرے اللہ کے قرآن سے اور محمد کے فرمان سے۔ اس سے بڑی کوئی موٹیویشن ہو سکتی؟ اس سے بڑھ کر کوئی صحابہ کے اقوال سے، صحابہ کے واقعات سے، نبی کی سیرت سے سب سے بڑھ کر موٹیویشن اگر کوئی ہے؟ جی انگلینڈ سے مجھے معلوم ہے، نام نہیں کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان محترم جناب فضیلت الشیخ پروفیسر عامر صدیقی حافظ اللہ تعالیٰ سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مجھ سے پہلے مقررین نے تقریباً سبھی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جناب عبداللہ ناصر مدنی صاحب نے نوجوان کا کردار کیا ہونا چاہیے، سید عامر نجیب صاحب نے نوجوانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، حافظ سلمان اعظم صاحب نے اہل حدیث یوتھ فورس کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ میں ان سب کا خلاصہ ایک ہی بات میں کروں گا، ایک ہی نقطے میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اور اس پر یہ اپنا فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنا کر مسلمان بنایا، آقائے دو جہاں کی امت میں سے بنایا، اور ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور قرآن مجید کو مشعل راہ بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کس طرح ہے؟ وہ اس طرح نہیں کہ وہ دیکھنے میں باقیوں سے منفرد ہے، وہ اس طرح نہیں کہ اس کے اعضاء خوبصورت ہیں، وہ اس طرح نہیں کہ وہ دیکھنے میں پرکشش نظر آتا ہے، وہ اس طرح نہیں کہ اس کی چال ڈھال، رہنے کا انداز، سلیقہ طریقہ دوسروں سے منفرد اور مختلف ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل اور شعور جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور وہ عقل کس لیے دی ہے، وہ شعور کس لیے دی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صحیح راستے کا انتخاب کر سکیں، راہ حق کا انتخاب کر سکیں، صحیح راستے کا تعین کر سکیں، اور یہ زندگی جو مختصر زندگی ہے، کسی کی 60 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 70 سال، کوئی زیادہ تیر مار لے تو 90-100 سال سے اوپر کوئی نہیں جاتا ہے، اور اس زندگی کا بہترین حصہ وہ ہے جو جوانی کا حصہ ہے، یعنی 20 سے لے کر 40-45 سال کا حصہ، جب آپ کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، جب آپ میں جوش اور ولولہ ہوتا ہے، جب آپ میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے، جب آپ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کا محاصل بن جائے۔ لیکن اگر آپ نے وہ زندگی ضائع کر دی، آپ نے وہ زندگی صحیح طریقے سے استعمال نہ کی، آپ نے اس زندگی کا فائدہ نہ اٹھایا، تو زندگی تو گزر ہی جائے گی، زندگی تو بسر ہو ہی جائے گی، لیکن پھر آپ کے لیے دنیا میں بھی کفے افسوس ہوگا، اور شاید آخرت میں بھی آپ کو اس کا افسوس ہو کہ میں نے اپنی دنیا کی زندگی ضائع کر دی۔ جس طرح مدنی صاحب نے فرمایا کہ جب تک روز قیامت اس بات کا جواب نہ دیا جائے کہ اے نوجوان بتا تو نے اپنی جوانی کہاں پر بسر کی، آپ اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی جوانیوں کو کہاں بسر کر رہے ہیں، ہم کون سے راستے کا انتخاب کر رہے ہیں، ہم صحیح راستے پر چل بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ اور میں آپ سے ایک ہی نقطہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ کی زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، چاہے وہ بچپن ہو، چاہے نوجوانی ہو، چاہے ادھیر عمری ہو، چاہے بزرگی ہو، آپ صرف اور صرف حق کے راستے کا انتخاب کیجئے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ تہیہ کر لیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جب کوئی ایسا موقع آیا، آپ نے صحیح سمت میں کھڑے ہونا ہے، صحیح طرف کھڑے ہونا ہے، حق کا انتخاب کرنا ہے، چاہے وہ راستہ اس وقت آپ کو مشکل نظر آ رہا ہو، چاہے اس راستے میں دشواری ہو، چاہے اس راستے میں مشکلات ہو، چاہے اس راستے میں آپ
मुसीबतें और रुकावटों का सामना करना पड़े, लेकिन हक का रास्ता वो है जो जिंदगी में भी आपको इत्मीनान कल्ब देगा, आपको सुरखरू करेगा, और रोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर भी आप सुरखरू होंगे। ये देखिए, हम में से किसने असहाबे बदर का नाम नहीं सुना? बदर वाले कितने थे? बोलिए, कितने थे जो बदर में शरीक थे? 313 थे। दूसरी तरफ हजारों मुशरिकीन मक्का थे। लेकिन आज अगर हम बदर वालों को याद करते हैं तो क्यों कि उन्होंने सही रास्ते का इंतखाब किया था, वो उस दुरुस्त सिमत पर खड़े हुए थे कि तारीख ने उनके नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये देखिए सैयदना बिलाल हबशी, आज उनका नाम नामी हम सबको पता है। उनके लिए आसान नहीं था कि अपने कलमे को, अपने ईमान को दिल में रखते, इजहार ना करते, मुश्किल रास्ते का इंतखाब ना करते, आसान रास्ते का इंतखाब करते कि जब तक अल्लाह ताला इस्लाम को कुव्वत ना देता अपने दीन को छुपाए रखते। लेकिन जनाब बिलाल हबशी ने मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया, दुख बर्दाश्त किए, अपने आका की तकालीफ बर्दाश्त की, मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन अपने ईमान का ऐलान खुले और वाज़ेह अल्फाज में खड़े होकर दुनिया को यह पैगाम दिया है कि दुनिया वालों, अगर तुम मुश्किल हालात को हक के रास्ते के लिए बर्दाश्त कर लोगे, अगर तुम तकालीफ को हक के रास्ते में बर्दाश्त कर लोगे, मुश्किलों को सह लोगे, तो फिर ता क़यामत तुम्हारा नाम जो है वो अमर हो जाएगा। और वो लोग जिन्होंने हक को छोड़कर गलत रास्ते का इंतखाब किया, जो उस वक्त जरूरत पड़ने पर सही सिमत में ना चले, आज क्या दुनिया उनको पहचानती है? बोलिए, दुनिया उनको जानती है? अगर जानती भी है तो बुरे अल्फाज से, अबू जहल के नाम से जानती है, दीगर जो सरदार हैं उनको बुरे अल्फाज से याद करती है। और मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगा, इमाम, क्योंकि वक्त कम है, तलबा तशरीफ़ फरमा हैं, पढ़े लिखे लोग तशरीफ़ फरमा हैं, मैं एक दो मिसालें देकर बात ख़त्म करूँगा कि ये इमाम मदीना, इमाम दारुल हुजरा, इमाम मालिक हैं। सुना हुआ है ना नाम? जिन्होंने हदीस की सबसे पहली किताब मुअत्ता इमाम मालिक लिखी थी। इमाम मालिक हैं। मसला तलाक़ मुकरा है, वक्त का हुक्मरान कहता है, इमाम साहब आप मेरी राय के मुताबिक फतवा दीजिए, जो बात मैं आपको कह रहा हूं आप उससे इत्तफाक कीजिए कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है। इमाम फरमाते हैं, ऐ वक्त के हुक्मरान, अगर तुम मुझे मनाना चाहते हो, अगर तुम मुझसे फतवा लेना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि मालिक की राय तुम्हारी राय से इत्तफाक कर जाए, तो फिर मुझे किताबुल्लाह या सुन्नत रसूल से कोई दलील दे दो। मेरे सामने किताब और सुन्नत की दलील आ गई तो मैं तुम्हारी राय से इत्तफाक कर जाऊंगा। लेकिन अगर कुरान और सुन्नत से कोई दलील नहीं है तो मालिक तुम्हारी राय के मुताबिक फतवा नहीं दे सकता। बात बढ़ गई, बादशाह और इमाम की राय, इमाम में इख्तलाफ बढ़ गया, इमाम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इमाम को कैद खाने में डाल दिया जाता है और इमाम को गधे पर बिठाकर, खोते पर बिठाकर इमाम का मुंह काला कर दिया जाता है और मदीने की गलियों में इमाम को घुमाया जा रहा है। क्या जुर्म है इमाम का कि वक्त का मुहद्दिस, वक्त का इमाम, वक्त का आलिम, सबसे पहली हदीस की किताब लिखने वाला गधे पर बैठकर अपने मुंह को काला करवाकर तमाशा बना हुआ है। लेकिन कहता क्या है कि अगर मालिक को मनवाना है, मन आरफनी फकत आरफनी, ऐ लोगों सुन लो, जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, वमन लम यारिफुनी फाना मार के बनो अनस, और जो मुझे नहीं जानते वो सुन लें कि मैं मालिक बिन अनस हूं। और अगर मुझे मनाना चाहते हो तो फिर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से कोई दलील ले आओ। क्या जुर्म था मालिक का कि उन्होंने सही रास्ते का इंतखाब किया, उन्होंने कुरान और सुन्नत पर चलना गवारा
اور اس کے رسول کی سنت سے دلیل طلب کی. آج 1300 سال 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن امام مالک ہمارے دلوں میں زندہ ہے. آج کا یہ طالب علم آپ کے سامنے امام کے فضائل بیان کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ امام نے اس وقت صحیح اور درست راستے کا انتخاب کیا تھا. اسی طرح امام احمد بن حنبل مسئلہ خلق قرآن تھا. خلیفہ وقت سے اختلاف ہو جاتا ہے, گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں اور امام کو سزائیں دے جانے لگی. اور وہ جلاد جو امام کی پشت پر کوڑے برساتا تھا امام احمد بن حنبل کی, وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم وہ کوڑے اتنے ظالم تھے, وہ کوڑے اتنے برے تھے کہ اگر کسی بدمست ہاتھی کی پشت پر وہ کوڑے برسائے جاتے تو وہ ہاتھی بھی ان کوڑوں کی تاب نہ لا سکتا, وہ ان کوڑوں کو برداشت نہ کر سکتا. لیکن امام کیا فرماتے ہیں کہ اے وقت کے حکمران تیرا موقف غلط ہے, تو غلط راستے پر ہے, تو تاریخ کی غلط سائیڈ پر ہے. اور امام احمد تاریخ کے درست سمت پر کھڑا ہوا ہے. اور آخر اسی قید و بند میں امام احمد بن حنبل کی وفات ہوتی ہے. اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ امام کے جنازے میں اس وقت 2.5 لاکھ افراد شریک ہوئے تھے. 2.5 لاکھ, کسی نے 4 لاکھ, کسی نے 7 لاکھ, لیکن کم سے کم بھی کریں تو 2.5 لاکھ افراد شریک ہوئے تھے. کیا جرم تھا امام کا کہ انہوں نے حق کا ساتھ دینا گوارا کیا. اسی طرح امام ابو حنیفہ ابو جعفر منصور نے گرفتار کیا, جیل میں رکھا, قید و بند کی صعوبتیں دیں, آخر زہر کا پیالہ پلا کر ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن آج امام مالک بھی ہمارے دلوں میں زندہ, امام احمد بن حنبل بھی زندہ ہے اور امام ابو حنیفہ بھی زندہ ہے.